ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے دو چھوٹے بھائی تھے، لیکن والدین ان سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ وہ مجھے ہر صورت زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ بابا جان تعلیم کے معاملے میں روشن خیال واقع ہوئے تھے۔ کہتے تھے کہ مہرین کو بہت پڑھاؤں گا تاکہ میری بیٹی حوادث زمانہ کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن میں شروع دن سے پڑھائی سے جی چڑاتی تھی، تعلیم کو ایک مشغلہ سمجھتی اور سکول مغز سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے جاتی تھی۔ میری تعلیمی حالت قابل رحم تھی، لیکن استانیہ میرے والد کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے کچھ نہیں کہتی تھیں۔ بڑی مشکل سے میں نے میٹرک کیا۔ بابا جان کالج میں داخلہ دلوانا چاہتے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ خوش تھی کہ اب پڑھائی سے جان چھوٹی۔ صبح سویرے بیدار ہونے سے جو الجھن ہوتی تھی نہ رہی۔ اب اپنی مرضی سے اٹھتی، اپنی مرضی سے سوتی۔ بھائی اسکول چلے جاتے تو گھر اکیلے بیٹھے رہنے سے بوریت ہوتی۔ جی چاہتا کسی سے باتیں کروں، کوئی ہمارے گھر آئے یا میں کسی کے گھر آؤں جاؤں، لیکن والدہ کسی کے گھر جانے نہیں دیتی تھی۔ میں کھڑکیوں سے تاکہ جھانکی کر کے دل بہلا لیا کرتی تھی۔ ہم ایک عام سے محلے میں رہتے تھے۔ سامنے چوہدری دین محمد کا مکان تھا۔ مکان کیا تھا، ایک بہت بڑا آراستہ و پیراستہ بنگلہ تھا۔ یہ زمیندار تھے، دیہات میں بھی شاندار حویلی تھی۔ وہ کبھی دیہات میں رہتے اور کبھی شہر میں۔ ان کے بچوں کو شہر میں رہنا پسند تھا، سو ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمارے مکان کی چھت پر ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی ان کے گھر کی بالائی منزل پر بنے ہوئے اس کمرے کے عین سامنے کھلتی تھی، جس میں چوہدری صاحب کا بیٹا مہر حیات پڑھتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے عین سامنے میز کرسی رکھے پڑھتا رہتا۔ جب میں چوبارے سے جھانکتی، اس کی نظریں میری جانب اٹھ جاتی۔ میں اس کو دیکھ کر برا سا منہ بنا لیتی، حالانکہ وہ خوبصورت تھا، مگر میں خود کو جانے کیا سمجھتی تھی۔ مجھے اپنی صورت پر ناز تھا کہ میں بھی تو خوبصورت تھی۔ ان کے ملازمہ کا نام شادو تھا۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اس سے کہا، اپنے چھوٹے صاحب سے کہو کہ اپنی میز کرسی کھڑکی کے سامنے سے ہٹا لیں۔ جب بھی میں کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں، سامنے بیٹھا مجھے برا لگتا ہے۔ اگلے روز شادو آئی، کہنے لگی، بی بی صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں جہاں بھی بیٹھوں اور جہاں مرضی کرسی ڈالوں۔ اگر اس لڑکی کو اتنی تکلیف ہے تو مت دیکھا کرے کھڑکی سے۔ لڑکیوں کا تاکنا جھانکنا کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس جواب سے گویا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ قلم کاغذ اٹھایا اور اسے مغرور، بد لحاظ پڑوسی اور جانے کیا کچھ لکھ کر پرچہ شادو کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا کہ اسے دے دو، مجھے امید ہے کہ اگر شرم والا ہوا تو اپنی کھڑکی بند رکھے گا۔ وہ واقعی شرم والا نکلا۔ اس نے اپنی کھڑکی بند کر لی جو اس کی ٹیبل کے سامنے تھی۔ ایک دو دن تو مجھے اپنی فتح کا احساس ہوا، لیکن اس کے بعد زندگی کچھ بے رنگ محسوس ہونے لگی۔ اب کھڑکی سے جھانکنے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ میں اداس رہنے لگی، تاک جھانک میں بھی دل نہ لگا۔ اب یقین ہو گیا کہ میں دراصل اسی کی خاطر چوبارے پہ آتی تھی۔ اس پر شادو آئی تو میں نے ایک معذرت نامہ لکھا کہ آپ تو واقعی بہت اچھے اور لحاظ والے پڑوسی ہیں، غلطی میری ہی ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا جہاں جی چاہے بیٹھے، بے شک کھڑکی کھول کے پڑھیے۔ آپ کی کھڑکی مسلسل بند دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ جب کسی لڑکے کو پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکی اس کی خاطر چوبارے پر آ کر جھانکتی ہے تو وہ کب آرام سے رہ سکتا ہے۔ سو اگلے ہی روز مہر حیات نے کھڑکی کھول دی۔ اس کی کھڑکی کھلی دیکھ کر میری روح کا حبس ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے گھر کی ملازمہ ہمارے گھر کبھی کچھ لے کر آنے لگی۔ میری سیدھی سادی ماں کو کیا خبر کہ اچانک چوہدری صاحب کے گھر والے کیوں ہم پر مہربان ہو گئے ہیں۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ صاحب حیثیت گہرانا ہے، لہٰذا حق کے ہمسائیگی ادا کرنے کے لیے کبھی پلاؤ کی ٹرے اور کبھی حلوے کی ڈش آ جاتی ہے۔ جواب میں امی بھی کچھ نہ کچھ بھجوا دیتی، لیکن شادو جانتی تھی کہ یہ عنایتیں چوہدری صاحب کے گھر سے کون کرتا ہے۔ وہ جب پکوان کی سینی امی کو دیتی، میری ماں برتن خالی کرنے باورچی خانے چلی جاتی، تبھی وہ مجھ کو مٹھی میں پرچہ پکڑا دیتی۔ امی کو معلوم تھا کہ چوہدری صاحب کے گھر کی خواتین محلے میں کہیں نہیں جاتی، لہٰذا وہ بھی ان کے گھر نہیں جاتی تھی۔ اکثر مہر حیات کے گھر والے گاؤں چلے جاتے، صرف حیات گھر پر رہ جاتا کیونکہ وہ کالج میں پڑھ رہا تھا۔
میں نے بھی انہی دنوں کالج میں داخلہ لے لیا۔ 1 سال گھر بیٹھنے کے بعد بوریت اتنی ہو گئی کہ خیال آیا کالج میں داخلہ لے لوں گی تو گھر سے باہر نکلنے کا کوئی بہانہ ہاتھ آئے گا۔ میں کسی صورت لوگوں میں جانا چاہتی تھی، ان سے گپ شپ بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ یہ تبھی ممکن تھا جب کالج کے لیے گھر سے نکلتی۔ حیات کو علم تھا کہ میں نے پڑھائی شروع کر دی ہے، اسے میرے کالج کا بھی پتہ تھا۔ بس جو داستان کھڑکی سے شروع ہوئی وہ ایک ریسٹورنٹ اور پارکوں میں جا کر پہنچی۔ انہی دنوں حیات کے گھر والے گاؤں چلے گئے۔ ان کے بڑے سے گھر میں ادھیر عمر ملازمہ شادو اور نوکر کے ساتھ وہ اکیلا رہ رہا تھا۔ یہ نوکر شادو کا رشتہ دار تھا۔ حیات کا والد ایک امیر آدمی تھا، اسے روپے پیسے کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے کئی بار مجھے قیمتی تحفے دیے جن کو میں نے امی سے چھپا کر رکھا۔ میرے والدین تو اس قدر سیدھے سادے تھے کہ وہ صرف مجھ کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ کالج کیا کرنے جاتی ہو، پڑھتی بھی ہو یا نہیں۔ انہیں کوئی علم نہ تھا کہ ان کی لاڈلی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ حیات کا گھر خالی رہتا تھا، وہ نوکر کو کسی بہانے باہر بھیج دیتا، شادو کھانا پکاتی رہتی اور ہم دونوں تنہائی میں گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے۔ میں ان کے گھر کے عقبی دروازے سے جاتی تھی، تبھی کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ میں حیات سے ملتی ہوں۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد حیات نے پڑھائی چھوڑ دی۔ میں بھی کالج کہاں جاتی تھی، گھر سے نکلتی تو اپنی گلی سے حیات کے گھر چلی جاتی۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ اچانک کوئی آ جانا تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی دوسرا مکان میں موجود ہے۔ آخر والدین کو سنگن ہو گئی۔ عام حالات میں وہ کب میری شادی حیات سے کرنے پر راضی ہوتے، لیکن شادو نے میری ماں کو سمجھایا اور باخبر کر دیا کہ اب مزید غفلت آپ کی بدنامی ہی نہیں بربادی کا باعث ہوگی۔ شادو کے باخبر کرنے اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اپنی عزت کی خاطر ان کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ حیات کے والدین راضی نہ ہوئے، ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ شادی کی اطلاع چند ماہ بعد چودھری صاحب اور ان کے گھر والوں کو ہوئی تو وہاں صف ماتم بچھ گئی۔ دیہات والوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بے بس ہو گئے کیونکہ حیات نے دلیرانہ قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت تک گھر نہیں لوٹے جب تک میں نے بیٹی کو جنم نہیں دے لیا۔ جب علم ہوا کہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہوں تو وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے مجھے میری ماں کے گھر بھیج دیا اور حیات پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دے ورنہ اس کو جائیداد سے آف کر کے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ حیات کی عمر 22 سال تھی، وہ بھی کمانے کے لائق نہیں تھا، والدین کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک کم تعلیم یافتہ اور اخراجات کے معاملے میں محتاج شخص تھا۔ اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، وہ بیوی اور بیٹی کی کفالت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو عیش تھا وہ اس کے والدین کا مرہون منت تھا۔ اس کے والد نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ اسے مجھے طلاق دینی پڑی۔ میرے والدین بھی مجھ سے خفا تھے، لیکن وہ مجھ کو دکھ میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آخر والدین کے گھر نے ہی مجھے پناہ دی۔ چودھری صاحب بیٹے کو گاؤں لے گئے اور اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے۔ میں 3 سال والدین کے ساتھ رہی، پھر والدین نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر میری شادی عاصم سے کروا دی۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں معمولی آفیسر تھے۔ امی نے میری بچی کو اپنے پاس رکھا۔ میں دوسری شادی پر آمادہ نہیں تھی، مگر ماں باپ کے اصرار پر مجبور ہو گئی۔ آخر زندگی تو گزارنی تھی جس کے لیے ایک جائز سہارا لازمی تھا۔ عاصم اچھے انسان نکلے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، کسی قسم کی انہوں نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جب بھی بچی کی یاد ستاتی عاصم امی کے گھر جا کر اسے لے آتے۔ وہ امی سے ہلی ہوئی تھی۔ 2-4 دن ہمارے پاس بمشکل رہتی اور واپس جانے کی ضد شروع کر دیتی تو عاصم اسے پہنچانے چلے جاتے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں عاصم کے 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کی وجہ سے عاصم کو بھی دل نے قبول کر لیا۔ ان کے گھر کو میں نے اپنا گھر تسلیم کر لیا اور یہی گھر اب میرے لیے جنت کا گہوارہ بن گیا۔ بیٹی فریحہ کی کمی ضرور محسوس ہوتی کیونکہ وہ کبھی امی کے پاس اور کبھی میرے پاس ہوتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی، اسکول جاتی تھی، اسے علم تھا کہ عاصم اس کا سوتیلا باپ ہے۔ اس بات سے وہ کچھ اپسیٹ رہتی تھی، تاہم عاصم دل کے اچھے تھے، وہ فریحہ اور اپنے بچوں میں فرق محسوس نہیں کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک مجھے حیات کے بارے میں علم نہ ہو سکا اور نہ ہی والدین نے کبھی کچھ بتایا۔ حیات نے تعلیم مکمل کی اور آفیسر لگ گیا۔ اتفاق کہ اس کا تبادلہ اسی جگہ ہوا جہاں پر ہم رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ تمہاری بچی فریحہ بڑی ہو گئی ہے اور فلاں اسکول میں پڑھتی ہے۔ اسے بچی کی محبت نے کھینچا۔ امی اسے لینے اسکول گئیں۔ امی کو اس نے سلام کیا اور بچی کی خیریت پوچھنے کا تو انہوں نے اخلاقاً جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اسکول میں حیات کو دھتکار نہیں سکتی تھی کہ ان کی نواسی کا باپ تھا۔
حیات کی ہمت بڑھی، اس نے بیٹی کو پیار کیا اور کہا کہ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ قدرتی طور پر بچی باپ کی طرف مائل ہونے لگی۔ اس کے بعد حیات فریحہ کو دیکھنے اکثر اسکول جانے لگا۔ اس پر امی نے کہا کہ تم بچی سے اسکول کے گیٹ پر مت ملا کرو، اسکول کے دیگر بچے میری نواسی سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے، بہتر ہے کہ تم اس کو گھر آ کر مل لیا کرو۔ حیات کو تو بہانہ چاہیے تھا، وہ ہر 15 روز بعد آدھے گھنٹے کے لیے امی کے گھر فریحہ کے ساتھ گزارنے لگا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا تھا لیکن امی نے اس کی اجازت نہ دی۔ والد صاحب تو نواسی کے رشتے سے مجبور تھے، لیکن میرے بھائیوں کو اس کا آنا ناگوار گزرتا تھا۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ ان دنوں لاہور میں رہتی تھی، اس لیے کچھ عرصے تک مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ ایک دن جب فریحہ میرے گھر آئی تو اس نے بتایا کہ اس کا والد اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ منع کروں، پھر خیال آیا کہ حیات صاحب بے جائیداد ہے، دولت مند آدمی ہے، کیوں نہ میں بیٹی کو باپ سے ملنے دوں، کم از کم اس طرح میری بچی کو اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ تو ملے گا۔ میرے دل میں یہی لالچ آ گیا اور میں خاموش رہی۔ ایک دن جب امی کے گھر گئی، حیات بھی فریحہ سے ملنے آ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کپڑے اور تحائف لایا تھا۔ میرے والدین خاموش تھے کہ یہ بچی کا باپ ہے، بچی پر اس کا اور اس پر بچی کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے گھر پر اس کی بیٹی سے ملنے کو روکا تو یہ کہیں اسے لے ہی نہ جائیں۔ امی کے گھر میرا حیات سے اتفاقاً سامنا ہو گیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ سمارٹ اور حسین ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بھی اداس ہو گئی۔ ماضی کی یادوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا۔ مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ چنگاری پھر سے سلگ اٹھی جو برسوں پہلے دب گئی تھی۔ اب اس نے مجھ سے اپنی بیٹی کے ذریعے رابطہ کر لیا۔ پہلے فون کیا، پھر ملنے کا اصرار کیا۔ میں اپنے پرسکون حال کو بھول کر پھر سے کھوئے ہوئے ماضی کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ یہ میری بہت بڑی بھول تھی، لیکن انسان تو ہے خطا کا پتلا۔ غرض ہماری بھولی ہوئی کہانی میں پھر سے جان پڑ گئی۔ ہم پھر سے ایک دوسرے کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ حالانکہ میں عاصم کے بچوں کی ماں بن چکی تھی اور وہ بھی اپنے خاندان میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن ہم محبت کی گم ہو چکی راہوں پر بھٹکنے لگے۔ ہم نے پھر سے سارے رشتے، سارے اخلاقی تقاضے اور اصول بھلا دیے۔ میں اپنا جنت جیسا گھر، سیدھا سادہ محبت کرنے والا شوہر بھلا کر پھر سے حیات کی دیوانگی میں سیدھی راہ سے گم کردہ راہی ہو گئی۔ میرے والدین کو علم نہ تھا کہ ہم دوبارہ ملنے لگے ہیں۔ اب میں اپنی مرضی کی مالک بن چکی تھی، دن رات اپنے شوہر سے لڑتی، بات بات پر الجھتی، عاصم جو کام کہتے الٹ کرتی۔ وہ حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ وہ جتنا مجھے مناتے میں اتنا ان سے الجھتی، ان کو ستاتی، آئے دن لڑ جھگڑ کر ماں کے گھر چلی جاتی۔ یہاں آ کر حیات کو سب سے چوری چھپے فون کرتی اور ملنے چلی جاتی۔ اب ہم پھر سے ایک ہونے کے منصوبے بنانے لگے۔ عاصم کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میں دوبارہ اپنے سابق شوہر کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گی کہ جس نے مجھے طلاق بنا قصور دے دی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دوں گی۔ ان دنوں مجھ پر جنون سوار تھا۔ لگتا تھا کہ میں نے کبھی اپنے سابق شوہر کی محبت کو بھلایا ہی نہیں تھا، وہ محبت جس کو زمانے نے زبردستی چھین لیا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے حالات کی شدت میں ڈوب کر سو گئی تھی، مگر مری نہیں تھی۔ تبھی تو میں آج ایک بار پھر سب کچھ برباد کر کے دوبارہ اس شخص کی ہو جانا چاہتی تھی۔ ہر قیمت پر اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو زندہ کر کے اسے حال اور مستقبل میں بدلنا چاہتی تھی۔ حیات کا کہنا تھا کہ اس وقت میں بے بس اور مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر آج حالات ایسے نہیں ہیں۔ آج میں خود مختار اور با اختیار ہوں، جائیداد سے اپنا حصہ لے چکا ہوں، تعلیم مکمل کر کے آفیسر ہو گیا ہوں۔ آج میں جیسی چاہے زندگی گزار سکتا ہوں۔ اگر تم طلاق لے کر دوبارہ میری ہو جاؤ تو میں دوبارہ اس جنت کو پالوں گا جو میں نے خود سے نہیں چھوڑی تھی بلکہ مجھ سے زبردستی چھین لی گئی تھی۔ حیات کے دل میں ایک سلگتے ہوئے زخم کی طرح اب بھی میں موجود تھی۔ وہ جھوٹ نہیں کہتا تھا، وہ مجھ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے، جبکہ حالات نے مجھے ایک اور شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ انسان کبھی کبھی اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف اپنی خوشی کا حصول یاد رہتا ہے۔ حیات بھی خود غرض بن گیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اس نے مجھے خود طلاق دی تھی، تبھی میں کسی اور کی بیوی بنا دی گئی اور اب میں کسی اور کی بیوی اور اس کے بچوں کی ماں تھی۔ لیکن حیات اتنی بڑی حقیقت کو خاطر میں نہ لا کر مجھے اکساتا۔ میں اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی جا رہی تھی۔ پہلے پہل میرے جھگڑوں سے بھی عاصم کو اندازہ نہ ہوا کہ اس کی دنیا جلنے والی ہے۔ وہ سیدھا سادہ انسان تھا۔ میں جس قدر تنگ کرتی وہ اور زیادہ مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک نہ تھے، روزگار کے چکر میں صبح کے گئے شام کو لوٹتے۔ ان کو کیسے علم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟
आखिरकार मुझे ही उनको बताना पड़ा कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि उनसे तलाक चाहती हूँ। सच बेशक कड़वा सही, मगर मैं अपने पहले शौहर को अभी तक नहीं भुला सकी थी और अब उसी के साथ दोबारा ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के वालिद से दोबारा शादी करके उसको उसके बाप का घर देना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर आसिम पर बिजली गिरी। वो सकते में रह गया, जैसे सांस लेना भूल गए हों। रो पड़े, बहुत मिन्नत समाजत की। बोले, मैं जानता हूँ इंसान ज़बरदस्ती किसी के साथ ज़िंदगी गुजार कर खुश नहीं रह सकता, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करो। इधर तुम्हारी एक बेटी है और यहाँ दो बच्चे हैं, क्या तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं? इनसे उनके माँ बाप मत छीनो, मेरे साथ गुजारे दिन याद करो। कुछ तो मेरी भलाइयाँ याद कर लो। लेकिन मुझ पत्थर दिल पर कोई असर ना हुआ। मैंने कहा, ज़बरदस्ती मुझे बांधे रख सकते हो तो रख लो, मगर मेरा दिल तुम्हारे साथ नहीं है। बेहतर है कि मुझे आज़ाद कर दो। बेहतर है कि मुझे आज़ाद कर दो। उन्होंने इसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली और चंद दिन बाद इस शर्त पर तलाक दे दी कि मैं बच्चे साथ नहीं लेके जाऊंगी। मैंने ये शर्त मान ली। तब मुझे हयात के सिवा कोई नज़र ना आता था। तलाक से मेरे वालिदैन बहुत दुखी हुए, लेकिन मैं खुश थी। इद्दत मैंने अपनी फूफी के घर गुजारी और हयात से निकाह कर लिया। इस बार निकाह में मेरे वालिदैन शरीक न हुए, मगर मैं तो अपने मकसद को पाकर इस कदर खुश थी कि आसिम के बच्चों को भी भुला दिया, जैसे मैंने उनको जन्म ही ना दिया हो। मुझे याद थी तो बस ये फरीहा, जो अभी तक मेरी वालिदा के पास थी। लेकिन मैंने माँ बाप को कितना दुखी कर दिया है। हयात ने मुझे अलहदा घर लेकर उसको सजा सवार कर आरास्तों पे रास्ता कर दिया। मैं इसमें रहने लगी। फरीहा को अपने पास बुला लिया। हयात कुछ दिन बीवी के पास जाते, फिर मेरे पास आ जाते। कुछ अरसा ये सिलसिला चला। आखिर मेरी सोतन को पता चल गया कि हयात ने मुझसे दोबारा शादी कर ली है। जब मैंने हयात के बेटे को जन्म दिया तो मेरी सोतन ने कहा कि तुम दो हिस्सों में बट गए हो, बेहतर है कि मेरीन को यहाँ ले आओ। इस तरह कम अज कम हम अकेले होंगे, ना तुम्हारे बच्चे वहाँ अकेले होंगे। हयात भी यही चाहते थे, लिहाजा वो मुझे सोतन के पास ले गए और मैं भी इसी घर में रहने लगी। हयात से शादी के 2 साल बाद अचानक ही मेरे दिल में किसी खला ने जन्म लिया और अब मुझे रह रह कर एहसास होने लगा कि मैंने आसिम से तलाक और हयात से दोबारा शादी करके सख्त गलती की है। आसिम का घर सारे का सारा मेरा था, उसका प्यार भी मुकम्मल मेरा ही था, वो बना हुआ नहीं था, इसमें कोई और शरीक नहीं था। लेकिन यहाँ मामला दूसरा था। हयात के घर की असल मालिका उसकी ख़ानदानी बीवी थी। मैं इसमें मामूली हिस्सादार बनी हुई थी। हयात का प्यार भी बटा हुआ था। यहाँ आकर मुझे वाज़िया तौर पर एहसास हो गया कि जो मकाम मेरी सोतन को हासिल था वो मुझे नहीं है। उसके बच्चों की ख़ानदान में जो हैसियत और अहमियत थी वो मेरे बच्चों की नहीं है। हयात और उसका पूरा ख़ानदान उसकी ख़ानदानी बीवी के बच्चों को ज़्यादा अहमियत देते थे। हयात खुद भी अपनी दूसरी बीवी के बच्चों को ज़्यादा अहमियत देते थे, जिसकी वजह से मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे थे। अम्मी जान बताती थी कि आसिम उजड़ कर रह गया है और बच्चे माँ के लिए तड़पते और याद करके रोते हैं। जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मेरा दिल बैठ जाता और कभी कभी तो धड़कना ही भूल जाता। आखिर मैं औरत थी, एक माँ थी, कब तक खुद पर जबर कर सकती थी। दो मासूम बच्चे मेरी याद में दिन रात तड़पते थे, मुझे बुलाते थे और मैं उनसे मिल नहीं सकती थी। एक दिन जब मेरा दिल बहुत उदास हुआ तो अपने इन बच्चों से मिलने चली गई। वो मुझसे लिपट के बहुत रोए, कहते थे, अम्मी हमें छोड़कर मत जाना। लेकिन मेरी मजबूरियाँ मेरा रास्ता रोकती थी। किस दिल से उनको खुद से जुदा करके पलटी, ये मेरा दिल जानता है। उसके बाद मेरा दिल किसी चीज़ में नहीं लगता था। अब मुझे हयात की सूरत भी अच्छी नहीं लगती थी। सोचती कि यही मेरा मुजरिम है जिसने मुझे बर्बाद किया, घर बार छोड़ने पर उकसाया और अपने दिल की बर्बादियां आबाद करने के लिए सब्ज़ बाग दिखाकर मेरा घर लूट लिया। मेरे बच्चे मुझसे जुदा किए। किसी तरह मेरे सोतन को इल्म हो गया कि मैं अपने इन बच्चों से मिलने जाती हूँ। उसने हयात को इस बात से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझ पर सख्त पाबंदी लगा दी। अब मैं घर से नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मुझे कैद कर दिया। आज मेरे पास ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है। मैं अपने बच्चों से मिलने से माजूर थी, उनके लिए रोती, लेकिन अब रोने से क्या हासिल। मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी, किसी और को क्या इल्ज़ाम दूँ।